السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، الحمدللہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر اللہ کی معرفت کو سنایا تھا، اور یاد رکھیے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی تعریف اللہ کے بندے تا قیامت تک مکمل بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے درختوں کے قلم بنائے جائیں، اور دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان تمام سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے، یعنی انک بنا دیا جائے، اور پھر اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، تب بھی جو ہے سارے درخت کے قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی سمندر کی سوکھ جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ تو مختصر طور پر ہم نے اللہ کی معرفت، اللہ کی حمد و ثنا پچھلے سبق میں آپ کو بتائی تھی، اور آج ہم ہمارے چھوٹے چھوٹے ننے مننے بچوں کے درمیان بیٹھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہم پر کیا احسانات ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے انتہا احسانات ہیں جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم اللہ کے احسان کو یاد نہیں کریں گے اور اس کو بیان نہیں کریں گے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اور جب اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا تو عبادات کا شوق بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے احسانات کو یاد کریں۔ تو آئیے ہم آپ کی خدمت میں ان ننے مننے بچوں کے سامنے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ احسانات کا مذاکرہ کرتے ہیں، کچھ احسانات کو گناتے ہیں تاکہ ہم سب اللہ کو پہچانیں۔ تو محترم سامعین، ناظرین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ان ننے مننے بچوں کو جن کو آپ نے ہمارے پچھلے جو ہمارا پہلے کا یوٹیوب چینل تھا اس میں آپ نے ان بچوں کے ساتھ میں کئی سارے سبق دیکھے تھے، سنے تھے، اور ان بچوں نے سبق سننے کے بعد سوالات کے جوابات بھی دیے تھے، لیکن ہمیں پھر سے اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ تو میرے سامعین و ناظرین حضرات، اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ ہم کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم کو کس نے پیدا کیا ہے، اور یہ سارے جہان کے لوگوں کو اور تمام مخلوقات کو کس نے پیدا کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو اور ہم سے پہلے والوں کو کس نے پیدا کیا ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ یہ آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں یہ ہمیں کس نے دیں، یہ کان جس سے ہم سنتے ہیں یہ ہم کو کس نے دیے ہیں، اور یہ ناک جس سے ہم سونگھتے ہیں یہ ہمیں کس نے دی ہیں، اور یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جو روزی ہے، جو رزق ہے، اس کو ہم چکھتے ہیں، یہ زبان کس نے دی ہے، اور یہ ہاتھ جس سے ہم کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ہم جس ہاتھ سے پکڑتے ہیں یہ ہمیں کس نے دیے ہیں، اور یہ پیر جس سے ہم چلتے ہیں، جس سے ہم کھیلتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور جس سے ہم سائیکل چلاتے ہیں، اور کتنے کام ہم ان پیروں سے کرتے ہیں۔ ذرا سوچیے تو صحیح، یہ کس نے ہمیں دیے ہیں، اور ہم کو انسان کس نے بنایا ہے، ہماری اچھی شکلیں کس نے بنائی۔ دیکھیے اللہ پاک نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں مخلوقات کو بنایا ہے، لیکن ان سب میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ انسان ہے۔ انسان کون ہے؟ ہاں، انسان کو اللہ پاک نے سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ دیکھیے آنکھ کدھر ہے؟ آنکھ جہاں پر ہونی چاہیے وہیں پر ہے، نہ آنکھ کان کی جگہ پر ہے اور نہ کان آنکھ کی جگہ پر ہے، اور منہ جو ہے نہ ہی منہ ناک کی جگہ پر ہے اور نہ ناک منہ کی جگہ پر ہے۔ اللہ پاک نے جس اندازے سے انسان کو بنایا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے سورۃ تین میں فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑے اچھے انداز میں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے
ہم سب کو غور و فکر کرنے کے لیے وہاں پر یہ بات بتائی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، ذرا غور کریں کہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اگر ہمیں آنکھ نہ ہو تو ہم دیکھیں گے کیسے؟ دیکھ سکیں گے؟ اگر ہماری آنکھیں نہ ہوں تو ہم دیکھ سکیں گے؟ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اگر ہمارے کان نہ ہوں تو ہم سن نہیں سکیں گے، ہمیں سنائی نہیں دے گا۔ اگر ناک نہ ہو تو ہم سونگیں گے نہیں، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، عطر کی خوشبو وغیرہ۔ زبان نہ ہو تو ہم کیسے چکیں گے؟ اور زبان اگر نہ ہو تو ہم کیسے بولیں گے؟ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہاتھ نہ ہو تو ہم کام کیسے کریں گے؟ لکھیں گے کیسے؟ اسی طرح سے پیر نہ ہو تو ہم چلیں گے کیسے؟ اور دوسرے کاموں کے لیے ہم جائیں گے کیسے؟ بلکہ ہر چیز کے لیے ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے۔ اگر ان میں سے ایک نعمت بھی چھن جائے تو انسان جو ہے ناقص سمجھ میں آتا ہے، انسان ادھورا سمجھ میں آتا ہے۔ کسی کی آنکھ نہ ہو، سب کچھ ہے، آنکھ نہیں ہے، تب بھی وہ کیا دکھتا ہے؟ ایک دم عیبدار دکھتا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اندھا ہے یا کانا ہے، ایک آنکھ نہ ہو۔ اسی طرح ہاتھ نہ ہو تو یہ بھی ایک عیب کی چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے ہم سب کو یہ چیزیں دی ہیں، اور یہ چیزیں کتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں اور کتنی پیاری پیاری چیزیں ہیں۔ یہ اللہ پاک نے جو ہم کو چیزیں دی ہیں یہ سب پیاری پیاری اور کام کی چیزیں ہیں، اور یہ سب ہم کو کس نے دی ہیں؟ وہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ زمین کس نے بنائی؟ پہلے انسان کے بارے میں بتایا، انسان کے اندر جو اللہ پاک نے نعمتیں رکھی ہیں، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پیر وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد زمین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زمین کس نے بنائی؟ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، قرآن مجید میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے، غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا؟ زمین ایک نہیں، 7 زمینیں ہیں، اور آسمان ایک نہیں، کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں، اور 7 آسمانوں پر الگ الگ مخلوقات ہیں، 7 زمینوں پر الگ الگ مخلوقات ہیں۔ ہم جس زمین پہ رہ رہے ہیں وہ ایک زمین ہے، اس طرح کی اور 6 زمینیں ہیں، اور 6 زمینوں پر اللہ پاک نے الگ الگ جانداروں کو بنایا ہے۔ تو یہ سب اللہ پاک نے بنائی ہیں۔ آسمان پر بادل کس نے اٹھائے؟ آسمان پر بادل کس نے اٹھائے؟ بادلوں سے پانی کس نے برسایا؟ ہم کچھ دنوں پہلے کے بارے میں سوچیں، ذرا ہم پیچھے جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کنویں میں پانی نہیں تھا، پانی سوکھ گیا تھا، لوگ پانی کے ترس رہے تھے، عورتیں پریشان تھیں، گھر میں کپڑا دھلنے کے لیے پانی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، نہانے کے لیے پانی نہیں، ضروریات کے لیے پانی نہیں۔ تو انسان کیا تھا؟ پریشان تھا، پریشان حال تھا۔ لیکن اللہ پاک نے آسمان سے پانی برسایا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب کیا کہتے ہیں لوگ؟ ارے یہ بارش تو پیچھا چھوڑتی ہی نہیں ہے، جب دیکھو برستی رہتی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ زیادہ بارش گرا کر آزماتے ہیں بندوں کو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، اور کبھی بارش گراتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ سے دعا کرنے کے بجائے اور صبر کرنے کے بجائے شکایتیں کرتا ہے، اور اپنے اعمال کے بارے میں سوچتا نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا، اللہ پاک نے ایسا کیوں کیا، اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، بلکہ یہی کہتا ہے کہ گرمی زیادہ ہے، بارش ہوتی نہیں ہے، اور بارش ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بارش خود سے نازل نہیں ہوتی، بارش کی ہمت ہی نہیں، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بجائے ایک قطرہ بھی نیچے گرائے۔ ایک قطرہ بھی پانی کا اللہ کے حکم کے بغیر گرتا نہیں ہے۔ تو کوئی انسان اگر بارش کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو وہ بارش کو گالی نہیں دے رہا ہے، کس کو گالی دے رہا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ اس لیے بارش کے زیادہ برسنے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے فیصلے ہیں، جو ہونا ہے ہو کر رہے گا، کوئی روک سکتا نہیں اس کو۔ تو اس لیے جو ہے یہ آسمان سے بارش برسانے کا کام فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کر رہے ہیں۔ زمین سے، پھر اس پانی سے زمین سے درخت اگاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر درختوں میں پھل لگاتا ہے، ہم میٹھے میٹھے پھل کھا رہے ہیں،
اور چاول جس کو ہم پکا کے کھاتے ہیں، اگر بارش نہ ہو تو پھر یہ پھل کیسے اگیں گے، اور یہ درخت کیسے بڑھیں گے، اور پھل کیسے لگیں گے درختوں میں؟ تو یہ سب چیزیں اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی ہیں، اور یہ اچھے اچھے پھل ہم سب کو کس نے کھلائے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم سب کو اس کے جواب میں کیا کہنا پڑے گا؟ یہ سب کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے بنائی؟ اللہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے، اور سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے، اللہ ہی نے بنایا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، ان بچوں کی سامنے یہ باتیں پیش کی گئی ہیں، لیکن یہ سب باتیں ہم سب کے لیے ہیں، ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہم سے پہلے لوگوں کو بنایا ہے، اور اللہ پاک نے ہم کو بنایا ہے، اور ہمارے بعد دنیا میں جتنے لوگ آئیں گے، جب تک دنیا چلتی رہے گی، یہ سب نظام اللہ تعالیٰ ہی چلانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو خلاصے طور پر بیان کر رہا ہوں، اس سبق کے اندر ہی بتایا گیا کہ ہم کو، تم کو اور ہم سے پہلے والوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پیر، یہ سب اللہ پاک نے ہم کو دیے ہیں۔ آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، کان سے ہم سنتے ہیں، ناک سے ہم سونگھتے ہیں، اور زبان سے ہم چکھتے ہیں، بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہاتھ سے ہم کام کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کے علاوہ پیر سے ہم چلتے ہیں، اور یہ سب اللہ پاک نے ہم سب کو دیے ہیں۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور انسان کو اللہ نے سارے مخلوقات کے اندر سب سے خوبصورت بنایا ہے، بیوٹیفل بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ بیوٹیفل، ویری ویری بیوٹیفل، سمجھے؟ تھوڑا تھوڑا بیوٹیفل نہیں، بلکہ ویری ویری بیوٹیفل، بہت زیادہ بیوٹیفل، بہت خوبصورت بنایا ہے۔ بادلوں سے پانی اللہ نے برسایا ہے، اور زمین میں اللہ پاک نے درخت اگائے، اور درختوں میں اللہ نے پھل لگائے۔ یہ سب نظام صرف اور صرف ہمارے لیے ہے، اس لیے ہم سب کو جو ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ محترم سامعین حضرات، اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ان ننھے بچوں کے ساتھ آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو سماعت کیا، سنا، دیکھا، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو نیا ہمارا چینل بنا ہے، دعوت و تبلیغ چینل، اس کو آپ میں سے ہر ایک ممبر، آپ میں سے ہر ایک شخص ضرور سبسکرائب کیجئے، اور ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے نیچے جو لال بٹن دکھ رہا ہے سبسکرائب کا، اس کو سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل کا نشان آئے گا، اس پر آپ کو کلک کرنا ہے، جس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو ہماری تمام نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائیں گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اور یہاں جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آج اتوار کا دن ہے، سنڈے ہے، بچوں کو چھٹی تھی، تو میں نے یہاں پر بچوں کو جمع کیا۔ تو کبھی بچوں کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچے گا، تو کبھی میں تنہا ہی بیٹھ کر آپ تک یہ دینی پیغام پہنچاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو، سننے کو، اور یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ اللہ پاک اس ویڈیو کو اور اس طرح کی تمام مجلسوں کو بنائے، اور اس کے اثرات سارے عالم میں اللہ تبارک و تعالی رونما فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔